میں بغیر وقت ضائع کیے دعوت دیتا ہوں شاعر آل عمران جناب ناصر رضا ناصر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے اس محفل کو پرنور فرمائیں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ کھولتے ہیں اسے نا، تھوڑا سا آگے نہیں ہوتا، اس طرف بولیے اللہ اکبر یا رسول اللہ، بہت شکریہ یا رسول اللہ، یا علی شہنشاہ، یا علی شہنشاہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات سارے حضرات کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق اجمعین، الخلف المہدی الامام المنتظر، وارث علم اولین والآخرین، صلوات سارے حضرات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھ دیں گے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بانی مجالس کے شرف قبولیت کے لیے درود بھیجیں گے سارے حضرات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ دریائے نیل کی الجھی ہوئی لہروں میں کلیم اللہ کو سلجھا ہوا راستہ دینے والے علی کی ذات پہ صلوات پڑھ دیں گے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہان غیب میں تخت تقدیر پہ بیٹھے ہوئے یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں گے سارے حضرات۔ اللہ بہت شکریہ، ہمیشہ سلامت رہیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ناصر بھائی نے آتے ہی صلواتوں پہ لگا دیا۔ کائنات کے خالق نے پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ پورے قرآن میں خالق کائنات نے یہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ پورے قرآن میں کائنات کے خالق نے یہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا میں بھی جہاد کرتا ہوں تم بھی جہاد کرو۔ اگر فرمایا ہے تو ایک جگہ پہ فرمایا ہے میں بھی محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں تم بھی محمد و آل محمد پہ درود بھیجے میرے مولا کی ذات پہ بلند آواز۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ، سلامت رہیے، امام زمانہ کی امان میں رہیں۔ نہایت واجب الاحترام، عزت مآب، عالی مرتبت، محترم و مکرم عزیزان من، اس عشرہ محرم کے حوالے سے آج تیسری مجلس، اور آج بھی کوشش کریں گے کہ کل کی طرح آپ کے بلند قامت معیار سماعت پہ پورا اترنے کی بات کر سکیں۔ آپ بھی مہربانی فرمائیے گا کہ کل کی طرح اور پرسوں کی طرح نوکر کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ احسان عظیم، کل انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے میں ممبر لوں گا اور روزانہ یہی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ صابر شاہ صاحب کا بھی یہی حکم تھا کہ آپ نے 10 بجے ممبر لینا ہے، میں حاضر ہوں، نوکر جو ہوا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ذرا سا میرے ساتھ لب کشا رہیں گے تو احسان عظیم قبلہ ایک منقبت کا ٹکڑا تاکہ ذرا سماعتیں بیدار ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر ایک نظم آپ کو ضرور سنائیں گے۔ آپ درود بھیجیں میرے مولا کی ذات پہ ساتھ۔ کل بھی میں یہی عرض کر رہا تھا، مجھے دیکھیے گا حضور من، آج بھی میں یہی عرض کرنا ہوں کہ وارث ممبر اپنے ممبر پہ تشریف فرما تھے۔
یہی کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. وارث ممبر اپنے ممبر پہ جو ظاہری خلافت ہے نا جناب امیر علیہ السلام کی، ظاہری خلافت، بڑی بہت شکریہ، بڑی نوازش. شاعر کے پاس ہوتے ہی لفظ ہیں، بولا کریں لفظوں پہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ظاہری خلافت جو ہے جناب امیر علیہ السلام کی 4 سال کچھ ماہ اور چند دن، یہ ظاہری خلافت ہے سرکار امیر المومنین علیہ السلام. ٹھیک ہے نا حضور. کوفہ، چونکہ مولا نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا اپنی خلافت میں، تو کوفہ میں بڑے معجزات دکھائے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے. ذرا سا مزاج کو اور بڑھائیں، چند لوگ اور آ جائیں تو نظم پڑھتے ہیں. کوفہ کا قبلہ ایک بازار کے ایک کونے پہ ایک چھوٹی سی دکان کے مالک کا نام تھا میثم تمار. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا مزاج ملاتے ہیں، چند لوگ اور آ جائیں، سلامت رہیں قبلہ. چند احباب اور تشریف لے آئیں تو پھر نظم بھی پڑھیں گے. کوفہ کا بازار کے ایک موڑ پہ ایک چھوٹی سی دکان، اور اس دکان کے مالک کا نام سرکار میثم تمار. میثم نام ہے، تمار ہے تمر کی جمع، ڈھیر ساری کھجوریں، ایک ہو تو تمر، ڈھیر ساری ہوں تو تمار. میثم تمار کوفہ کے بازار میں اپنی دکان پہ تشریف فرما تھے، یا انہوں نے سامنے تراب پہ ابو تراب کو آتے ہوئے دیکھا. بولو میرے جوانوں، زہرا کلال سلامت رکھے آپ. بڑی نوازش، امام زمان حاضر عطا کریں. انہوں نے سامنے تراب پہ، حسین اجر عطا کرے آپ کا، انہوں نے تراب پہ قبلہ، انہوں نے تراب پہ، امام زمانہ شفا کاملہ عطا فرمائے آپ، انہوں نے تراب پہ سرکار ابو تراب کو آتے ہوئے دیکھا. جتنے آپ تشریف فرما ہے نا میرے لیے بہت ہے قبلہ. ہاں، بولنے والے اتنے ہو تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ویسے بھی غدیر میں بولنے والے اتنے ہی تھے. ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کا. حسین اجر عطا کرے. سرکار نے سامنے امیر کائنات کو آتے ہوئے دیکھا. حضور من توجہ، میں بالکل تمیز نہیں کر رہا مجمع کم ہے یا زیادہ، میرے لیے اتنے بھی بہت زیادہ ہیں، پیغام پہنچ جائے، مقصد پورا ہو جائے. سامنے تراب پہ ابو تراب کو آتے ہوئے، قبلہ توجہ چاہیے، سرکار امیر المومنین کو آتے ہوئے دیکھا. میثم تمار نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اپنی دکان میں دیکھا، جو سب سے اونچی جگہ نظر آئی نا وہاں پہ اس نے اپنا امامہ بچھا دیا، ہاتھ باندھ کے کہتا کائنات کا امیر، میرے پاس اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی ورنہ میں آپ کو وہاں پہ بٹھاتا. علی میثم کی طرف دیکھ کے فرماتے میثم تو آج تک علی کو سمجھا ہی نہیں، علی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ اونچی ہو. بولو میرے جوانو، اللہ تمہیں سلام، زندگی ادراز ہو آپ کی. حسین اجر عطا کرے، حسین اجر عطا کرے آپ کو. بڑی آئے داری حسین سلامت رکھے آپ کو. تو آج تک علی کو سمجھا ہی نہیں، علی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جہاں بیٹھتا ہے امام زمان آپ کو اجر عطا فرمائے. وہ جگہ ممکن ہے کوئی بندہ سوچ رہا ہو شاعر مزاج بندہ ہے، ممکن ہے اپنے پاس سے جملہ کہہ دیا ہو اور منسوب کر دیا ہو جناب امیر سے. نہ، عربی لغت اٹھائیں نا قبلہ، آپ کہیں گے تو میں کل لے آؤں گا. عربی لغت 3 لفظ تلاش کیجئے گا، کعبہ، علی، نجف، تینوں کے معنی بلند. ہائے ہائے، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی قبلہ. حضور من، کعبہ، علی، نجف، تینوں کے عربی لغت میں معنی بلند. علی بلندیوں میں آیا، اللہ آپ کو سلامت ہے. علی بلندیوں میں آیا، بلندیوں میں رہا اور بلندیوں میں پوشیدہ ہو گیا. ہاں بہت شکریہ امام زمان آپ کو سلامت. پوشیدہ ہو گیا، بلندیوں میں آیا، بلندیوں میں رہا. اب اندر کا ناصر رضا مجھے تنگ کر رہا ہے کہ یہ جو بلندیوں میں آیا ہے کوئی ایک جملہ اس پہ ضرور پڑھ. ہاں ہے ایام اعزاں، مجھے اندازہ ہے آج 3 محرم ہے تو میں بیت اللہ پورا نہیں پڑھتا، 4 مصرے آپ پھر مجھے سن ہی لیجئے.
اندر کا ناصر رضا مجھے مجبور کر رہا ہے کہ یہ جو علی بلندیوں میں آیا ہے نا، یہ ان شیعہ نے حیدر کرار کو ضرور سنا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام جب بیت اللہ میں تشریف لائے اور نازل ہوئے حضور، تو جناب نبی علیہ السلام 16 رجب کو اللہ کے گھر سے جناب امیر کو لینے کے لیے چلے، جناب امیر کو لینے کے لیے چلے، اور جیسے ہی کعبے میں داخل ہوئے چچی پہ نگاہیں پڑیں، علی کی ماں بیٹھی تھی پریشان۔ سرکار فرماتے ہیں چچی جان علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں؟ یا علی ادرکنی فی شیء، ہیں چچی جان علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں؟ بیٹا خوش تو ہوں لیکن کیا کروں، اس بچے نے بچنا کوئی نہیں، خیریت تو ہے؟ جانتے تھے، پوچھا خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں، جب سے آیا ہے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ رویا ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ رویا ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ رویا ہے۔ کائنات کے رسول فرماتے چچی جان کھانا پینا تو اور بات ہے، رویا اس لیے نہیں ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس لیے روتا ہے، نیا ماحول دیکھتا ہے، نئی دنیا دیکھتا ہے، نئے لوگ دیکھتا ہے، نئے نظارے دیکھ کے رو پڑتا ہے۔ علی کیوں روتا؟ علی نے تو دنیا خود بنائی ہوئی ہے۔ آہا بولو زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہ آ رہا ہے؟ حیدری تو شاید نظر عطا کرے آپ، علی کیوں روتا؟ علی نے تو دنیا ہاتھوں پہ اٹھایا، علی کا منہ چوما، منہ چوم کے فرماتے یا علیو انت منی و انا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے، عینوں کا عینی، راسوں کا راسی، قلبوں کا قلبی، وجہوں کا وجہی، صدروں کا صدری، عدووں کا عدوی، محبوں کا محبی۔ یا علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا چہرہ میرا چہرہ، میرا چہرہ تیرا چہرہ، تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست تیرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن تیرا دشمن۔ محمد علی سے باتیں کر رہا تھا، فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا، اللہ کے رسول کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد اللہ کا پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا؟ علی حق، علی علی حق، علی علی حق، علی سلامت رہو حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، پلاٹ میرا، مٹیریل میرا، مزدور میرے، مزدوری میں امامت میں نے دی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزدوری میں امامت میں نے دی۔ ایسا کر کچھ اپنے پاس رکھ، کچھ مجھے دے دے، کہہ دے تیری آنکھیں عین اللہ ہیں، کہہ دے تیری زبان لسان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے، حسین اجر عطا کریں آپ کو۔ بہرحال پلٹ کے آتے ہیں واپس۔ سرکار امیر المومنین نے فرمایا کہ علی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ اونچی ہو جاتی ہے۔ سرکار تشریف فرما ہوئے، اچانک سرکار امیر المومنین فرماتے میثم تمہیں تو گھر میں کام نہیں تھا، تمہیں تو گھر میں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اب میں یہاں پہ آیا ہوں اور مجھ سے کوئی سیدزادہ، حالانکہ وہ تو نہیں جانتے میں کہاں سے آ رہا ہوں اور آگے میں نے کہاں جانا ہے، تو اچانک فرمایا ناصر بھائی وہ آپ کو تو وہاں نہیں پڑھنا تھا، تو ہے تو پریشانی والی بات، انہیں کس نے بتایا ہے کہ میں نے وہاں پڑھنا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں میثم تمہیں گھر کام نہیں تھا؟ کہتا جی مالک کام تو تھا، تو پھر جاتا کیوں نہیں؟ مولا یہ میرا سامان، علی فرماتے تسلی سے جا، تیرے سامان کا دھیان میں نبیوں کا سلطان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تیرے سامان کا دھیان میں نبیوں کے سلطان کا نگہبان رکھوں گا۔ اچھا میثم تو چلا گیا گھر، کمال ہے قبلہ، آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ تصور تو کرے نا کیسا لمحہ ہے، نبیوں کا مددگار میثم کی دکان پہ کائنات کا سلطان بیٹھا ہوا ہے۔ ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، خالق کائنات میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، خالق کائنات میرے ملک کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ قبلہ کائنات کا سلطان، میثم کی دکان، توجہ نہیں فرما رہے آپ، اور امیر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے شجر خبیثہ میں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا میثم کی دکان پہ
علی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، میں کل بھی عرض کر رہا تھا آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ مقتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے قاتلین ہیں ان کی زوجائیں، ان کی بیویاں جو تھی قبلہ وہ مومنہ تھی، یہاں پہ بھی ایسے ہی سلامت رہی۔ گھر گیا، اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، ایک پرانا صندوق کھولا، قبلہ بھائی دیکھیے گا کوئی مسئلہ نہیں، حضور ایمن اللہ آپ کو سلامت رکھے، نہیں ناراض نہ اللہ بیٹا مجھے آپ دیکھو۔ صندوق کھولا، اپنی طرح کے چند کھوٹے سکے نکالے۔ آپ تھک گئے ہو، ابھی تو نظم پڑھنی ہے میں نے۔ اپنی طرح کے چند کھوٹے سکے نکالے اور آ گیا میرے پیر امیر کے پاس، کہتا یا علی 1 درہم کی کھجوریں چاہیے۔ یہ کیمرے کے پیچھے تشریف فرما ہے، حضور آپ مولا آپ کا سایہ سلامت، دعا فرمائیے۔ 1 درہم کی کھجوریں چاہیے۔ علی فرماتے ایسا کر، درہم وہ سامنے گلا ہے اس میں ڈال دے، جتنی میسم دیتا ہے اتنی اٹھا لے، جتنی میسم دیتا ہے اتنی اٹھا لے۔ میسم اگر قبلہ 4 دیتا اس نے 8 اٹھا لی۔ اس نے کہا علی کو کیا پتا، اصل میں اسے علی کا نہیں پتا تھا۔ تھکو نا میرے جوانوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اصل میں اسے علی کا نہیں پتا تھا، اس نے کہا علی کو کیا پتا، میسم 4 دیتا تھا، اس نے 8 اٹھا لی۔ گھر گیا، اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، کہتا تو کہتی ہے تیرا پیر علی علم غیب جانتا ہے، یہ علم غیب جانتا ہے، میسم اگر 4 کھجوریں دیتا تھا، میں 8 اٹھا کے لے آیا ہوں، اور صرف یہ نہیں کیا کھوٹا سکہ بھی چلا آیا ہوں۔ قبلہ توجہ چاہیے، جو بول سکتا ہے وہ بندہ ضرور بولے، اللہ نے زبان دی ہی ذکر علی میں بولنے کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 8 کھجوریں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اس کی زوجہ کہتی ہے پھر سنبھل کے کھانا، اب یہ کھجوریں میسم کی نہیں علی کی ہے۔ بولو زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے، جنہیں بات پسند آ رہی ہے، نعرہ حیدری، اب سنبھل کے کھانا، اب یہ کھجوریں میسم کی نہیں، سلامت رہیے، علی کی ہے۔ اس نے کہا بہرحال جس کی بھی ہے میں تو کھانے لگا ہوں، خوشائے نظر عطا کرے آپ کو۔ اس نے کہا جس کی بھی ہیں میں تو کھانے لگا ہوں۔ اس نے ایک خرمہ اٹھایا، اٹھا کے منہ میں ڈالا، طنز کر کے کہتا ہے بہت شیریں ہے، بہت میٹھا ہے، بہت لذیذ ہے۔ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، خرمے میں جو گٹلی ہوتی ہے نا اس کے حلق میں غدیر کی طرح اٹک گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو غدیر کی طرح پہ بولا اس نے مہربانی کی ہے مجھ پہ، حسین اجر عطا کرے۔ گٹلی قبلہ اس کے حلق میں نہیں صرف اٹکی نہیں، غدیر کی طرح اٹک گئی۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، غدیر کی طرح اٹک گئی۔ اب نہ اگلے نہ نگلے، بات بنے۔ کوشش تو بڑی کی کہ نہ بتاؤں، لیکن اس نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا، اب یہ گرا زمین پہ۔ اس کی زوجہ مسکرائی، کہتا تیرا حق بنتا ہے مسکرانا۔ اس نے کہا نا تیری وجہ سے نہیں مسکرا رہی، مجھے تو کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو بول رہا ہے مہربانی کر رہا ہے۔ اب مشرا میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں گرین ٹاؤن والے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، اشارہ کر کے کہتے ہیں خیر تو ہے، خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کہتی ہے مال غصب سے تو نے تو کھائی ہے ایک کھجور۔ بولو جنہیں سمجھ آئیے کیا پڑھا گیا ہے، مال غصب سے تو نے تو کھائی ہے کھجور، اور دیکھ لیا معجزہ نفس رسول کا، میں سوچتی ہوں حشر میں ان کا بنے گا کیا جو باغ کھا گئے ہیں جناب بطول۔ وہ بیٹھے ہو کہ نہیں؟ بسم اللہ کرم حیدری، زمانے کا امام تمہیں سلامت رکھے، بڑی نوازش۔ بسم اللہ کرو، بہت شکریہ، بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو، نہ کر بسم اللہ کرو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین اجر عطا کرے آپ کو، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے وقت سے زیادہ نہ پڑھ جاؤں، ایک نظم کا ٹکڑا میرا جی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ کل بھی مصائب رہ گئے تھے جی، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو عادت ہے حضور، عموماً ایسا ہوتا ہے مولوی صاحب لیٹ ہو جائیں نا تو کہتے پڑھتے رہیں، جب آ جائیں تو کہتے مہربانی کریں بس کریں۔ یہ تو زیادتی ہے نا، پھر
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ صبح تک کہیں یہ 4 دیوان میرے پاس ہے، میں کون سا کیسٹ یاد کر کے پڑھوں؟ آپ سنتے رہیں، میں بولتا رہوں. ہاں میں پڑھتا رہوں گا. قبلہ حسین آپ کو آپ سمیت اللہ صلی علی محمد محمد واجل فرج آل محمد. اچھا جو آپ نے بات سنائی ہے، پھر میں نظم بدلتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ وہی دیکھیے گا حضور من. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خالق کائنات آپ کو سلامت رکھے. ایک شخص آیا میرے رسول اللہ کے پاس، درود بھیجے رسول اللہ کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آ کے کہنے لگا محمد اگر میں تحقیق کے بعد آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں تو؟ سرکار نے فرمایا اگر تو مجھ پر اور میرے خدا پر ایمان لائے گا تو میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت میں گھر دوں گا، 100 سرخ اونٹ دوں گا. یہ دیکھ لیں نظم میں نے کچھ اور نکال کے رکھی تھی، یہ ان کے حکم پہ میں نے موضوع بدل دیا. حضور جنت میں گھر، 100 سرخ اونٹ. آج بھی عرب میں جائیں نا تو سرخ اونٹ کی قیمت پوچھیں تو غالباً یہاں کے پراڈوں کے برابر ہے سرخ اونٹ کی قیمت، اتنا مہنگا اونٹ. سرکار نے فرمایا 100 سرخ اونٹ دوں گا، جنت میں گھر دوں گا. اس نے احتیاطاً پوچھ لیا، اس نے کہا محمد اگر تحقیق میں تاخیر ہو گئی، میں مسلمان ہو کے آ گیا اور آپ نہ ہوئے تو؟ سوال تو بنتا ہے نا. اب جو مجلس سننے کے لیے، میں معافی مانگ کے بزرگوں سے نہیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو دعا چاہیے، جو مجلس سننے کے لیے آئے ہیں جملہ دیکھیے گا. اس نے کہا اگر تحقیق میں تاخیر ہو گئی، میں آیا اور آپ نہ ہوئے تو؟ سرکار نے کہا پریشانی کی بات نہیں، جو مجھ جیسا ہوگا. جی ظہرک اللہ تمہیں سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، امام زمان آپ کو سلامت رکھے. جو مجھ جیسا ہوگا وہ میرے وعدے وفا کرے گا. وہ چلا گیا حضور. اب روایات میں کچھ اختلاف ہے، بہرحال میں تمہید میں نہیں جاتا. ایک عرصہ گزرا، دین اسلام حق ہے، اللہ حق ہے، آخری رسول حق ہیں، اور حق ظاہر ہو کے رہتا ہے، حق آشکار ہو کے رہتا ہے. اللہ اور رسول پہ اس نے اپنے مطابق تحقیق کی اور مسلمان ہو گیا. ادھر مسلمان ہو کے مدینے میں آیا. جیسے ہی مدینے میں پوچھا کہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام سے ملنا ہے، پہلے آیا تو صرف نام لیا، اب کہتا مجھے رسول اللہ علیہ السلام سے ملنا ہے. یعنی اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد منافقت نہیں کیا کرتے. سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہاں پہ جہاں نبی علیہ السلام ہیں وہیں پہ رکھنا ہے. کہتا ہے نبی علیہ السلام سے ملنا ہے. کسی نے کہا جی سرکار تو پردہ فرما گئے. اچھا پردہ فرما گئے تو پھر کون بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آئیں ہم آپ کو ان کے پاس لے جاتے ہیں. آئے، سرکار کو ساتھ لیا، ہمارے لیے تو وہ سرکار ہی تھے. گئے، جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان سے سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ نبی اللہ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مسلمان ہو گیا تو جنت میں گھر دوں گا، 100 سرخ اونٹ دوں گا. اس سے زیادہ میں اختصار کر نہیں سکتا. انہوں نے کہا حضور سرخ اونٹ بہت مہنگے ہیں اور ہمارے بیت المال میں اتنا خرچہ نہیں ہے کہ ہم 100 سرخ اونٹ آپ کو دے سکیں. بہرحال وہ باہر نکلا، سامنے سرکار سلمان محمدی کھڑے ہوئے تھے. اب آپ نے سانس نکال لیا، بات آپ کے ذہن میں آ گئی. سلمان محمدی نے اسے دیکھا، اس نے سلمان کی طرف دیکھا، سلمان نے اس کی طرف دیکھا. سلمان مسکرا کے کہتا سلام، اور سلام کے بعد ایمان مبارک ہو. تو بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلام کے بعد یہاں پہ کہتے نبی علم غیب نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. سلمان کہہ رہا ایمان مبارک ہو. سلمان؟ ہاں میں سلمان. وہ آپ کے سامنے عہد نہیں ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. تو میں تو کلمہ پڑھ چکا.
سلمان کہتا ہے تجھے خلد میں گھر وہی شخص دے گا جو عرش مولا کا سلطان ہوگا. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تجھے خلد میں گھر وہی شخص دے گا جو عرش مولا کا سلطان ہوگا. اسی سے قیامت کی گرہیں کھولیں گی جو کن کے مراحل کا نگران ہوگا. تھکو نہ میرے جوانوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی سے قیامت کی گرہیں کھولیں گی جو کن کے مراحل کا نگران ہوگا. وہی بانٹ سکتا ہے خیرات بخشش. شفاعت ہی جس کا قلمدان ہوگا. فلک پہ اسی کی حکومت چلے گی. زمین پہ جو اللہ کا مہمان ہوگا. حسین آپ کو اجر عطا فرمائے. فلک پہ اسی کی حکومت چلے گی. فلک پہ جو زمین پہ جو اللہ کا. کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اب ایک ردیف آ رہی ہے حضور من ہے نا. ایک لفظ آ رہا ہے میرے جوانوں ہے نا مثال کے طور پہ کہ علامہ صاحب تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے تو لوگ کہتے ہیں جی آج تو برآمدگی تھی تو کیا بنے گا. تو وہ کہیں گے پریشانی کی کیا بات ہے. ناصر ہے نا. بات سمجھ آ گئی ہے نا. ناصر ہے نا. سلمان نے اس کی طرف دیکھا کہ پریشان نہ ہو. پریشان نہ ہو. بعد سردار عالم نصیر سلیمان و بلقیس ہے نا. جنہیں سمجھ آئیے وہ بندہ بولے. ناصر وہ ہوتا ہے جو ایک بار مدد کرے. نصیر وہ ہوتا ہے جو بار بار مدد کرے. سلمان کہتا ہے پریشان نہ ہو. بعد سردار عالم نصیر سلیمان و بلقیس ہے نا. نصیری جسے کبریا کہہ چکے ہیں وہ عبد خداوند ادریس ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ عبد خداوند آئیداری. نصیری جسے کبریا کہہ چکے ہیں. ساتھ ہی کہا وہ عبد خداوند ادریس ہے نا. وہ جس کی ولایت کے اقرار سے ہی شریفوں کی نسلوں میں تقدیس ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ جس کی ولایت کے اقرار سے ہی شریفوں کی نسلوں میں تقدیس ہے نا. وہی قل ہو اللہ کی مسجد کا عالم. قبلہ توجہ چاہیے. وہی قل ہو اللہ کی مسجد کا عالم کہ جس سے رسولوں کی تدریس ہے نا. اس کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے جو اب تک نہیں بولا. اگر بیعت سن کے چپ رہ گیا ناصر رضا ناصر امیر المومنین کا شاعر ہی نہیں ہے. سلمان نے اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے فرماتے ہیں میرے ساتھ آ میں تجھے مصطفیٰ کے حقیقی وصی و اخی سے ملا دوں. میرے ساتھ آ میرے ساتھ آ میں تجھے مصطفیٰ کے حقیقی وصی و اخی سے ملا دوں. خدا نے بنایا تھا آدم کو جن سے وہ ہاتھوں کی تجھ کو زیارت کرا. آئے دوری جیویں پہ زندگی دراز ہو. امام زمان آپ کو سلامت رکھے. حسین بسم اللہ کرا. حسین عزت عطا کرے. خدا نے بنایا تھا آدم کو جن سے. بنایا اللہ نہیں ہے. یہ ذہن میں مفہوم لے کے نہ جانا. بنایا اللہ نہیں ہے. خدا نے بنایا تو آدم کو جن سے وہ ہاتھوں کی تجھ کو زیارت کرا دو. کون؟ امیر المومنین. چل میرے ساتھ آ. سلمان محمدی نے اسے ساتھ لیا. مسجد آئے. سامنے سرکار تشریف فرما ہیں. اس نے دور سے سلام کیا. امیر المومنین نے جواب دیا. اب اس نے قبلہ لب کشائی کا ارادہ کیا. میں علی کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا اگر میں تحقیق کے بعد ایمان لے آؤں تو سرکار نے یہ فرمایا تھا. ابھی اس نے لب کشائی کا ارادہ ہی کیا تھا. علی اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں مجھے آگہی کی ضرورت نہیں ہے. تجھے روز اول سے میں جانتا ہوں. تھکو نہ میرے جوانوں. تھکو نہ. زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے. امام زمانہ کی امان میں رہیں آپ. مجھے آگہی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بولو مجھے آگہی کی ضرورت نہیں ہے. تجھے روز اول سے میں جانتا ہوں. مجھے ایک شب کو سلایا گیا تھا. ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت. حسین حضرت بڑی بڑی نوازش قبلہ. بہت شکریہ. مجھے آگہی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا قبلہ یہ 4 کافی آ رہے ہیں ذرا سے مشکل ہیں اگر بولیں گے تو. احسان عظیم مجھے آگہی کی ضرورت نہیں ہے. تجھے روز اول سے میں جانتا ہوں. میرے مرتبے سے تو ناشنا ہے مگر تیری نسلیں میں پہچانتا ہوں. میرے مرتبے سے تو ناشنا ہے مگر تیری نسلیں میں پہچانتا ہوں. اگر موت کی قبلہ مولا فرماتے ہیں اگر موت کا کوئی بستر بچھے نا تو پھر نیند کی میں ردا تانتا. آہا
زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے. اگر موت کا کوئی بستر بچھے نا شب ہجرت تو پھر نیند کی میں ردا تانتا ہوں. ناصر رضا ناصر مر جائے گا تو یاد کرو گے. یہ مشرہ دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے اور اس کی کارڈ دیکھیں. سرکار فرماتے ہیں یاد رکھ میں بعد از الہی زمانے کے اندر محمد کی باتیں اٹل مانتا ہوں. حسین آپ کو سلامت ہے. زمانے کا امام تمہیں سلامت رکھے. میں بعد از الہی زمانے کے اندر محمد کی باتیں اشارہ دے دیا امیر نے. میں بعد از الہی زمانے کے اندر پیغمبر کی باتیں اٹل مانتا ہوں. کہتے جی شاعر ہے بات حد سے بڑھا کے کرتا نا. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھ ایک کافیہ آ رہا قبلہ. میں آپ کا نوکر ہوں. آپ عزادار ہیں. جتنے بزرگ تشریف فرمائیں تائید فرمائیں گے. آپ نے علماء کو سنا, شعراء کو سنا, خطبہ کو سنا. ایک کافیے کا استعمال کیا ہے. اگر ممبر پہ آپ نے اس انداز میں پہلے کافیہ سنا ہو تو علی کا واسطہ نہ بولیے گا. اگر ممبر پہ اس انداز سے یہ کافیہ پہلی بار سنے تو پھر اس امیر المومنین کا واسطہ اتنا بولنا ہے پورا گرین ٹاؤن بیدار ہو جائے. علی فرماتے ہیں مجھے آگہی کی ضرورت نہیں ہے, تجھے روز اول سے میں جانتا ہوں. میرے مرتبے سے تو ناآشنا ہے مگر تیری نسلیں میں پہچانتا ہوں. اگر موت کا کوئی بستر بچھے نہ تو پھر نیند کی میں ردا ٹانتا ہوں. میں بعد از الہی زمانے کے اندر محمد کی باتیں اٹل مانتا ہوں. اس کی طرف دیکھ کے علی فرماتے یاد رکھ یہ آدم سے خاتم تلک جانتے ہیں. یہ آدم سے خاتم تلک جانتے ہیں. مجھے حق نے نصرت کے جھنڈے دیے ہیں. یہ آدم سے خاتم تلک جانتے ہیں. مجھے حق نے نصرت کے جھنڈے دیے ہیں. میں حجت ہوں مجھ کو یہاں تک خبر ہے کہ چونٹی نے کب کتنے انڈے دیے. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. علی حق علی علی حق علی علی حق علی. حسین اب مل کے نعرہ حیدری یا علی. جیوے پہ زندگی دراز ہوئی. میرے شیعہ سنی دوستو ہمیشہ سلامت رہو. زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے. میں آدم سے خاتم تلک جانتا ہوں. یہ آدم سے خاتم تلک جانتے ہیں. مجھے حق نے نصرت کے جھنڈے دیے. میں حجت ہوں مجھ کو یہاں تک خبر ہے کہ چونٹی نے کب کتنے. حال نہیں کہ لوگوں نے امام کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ چونٹی نے کب کتنے انڈے دیے ہیں. امیر نے اس کی طرف دیکھا, تھکتے نہیں گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امیر نے اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرمایا صداقت سچائی, صداقت کا سلطان میرا نبی ہے. نبی کی صداقت کا معیار ہوں میں. بولو جوانو زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے. علی بول رہا ہے. امیر فرماتے صداقت کا سلطان میرا نبی ہے. صداقت کا سلطان میرا نبی ہے. نبی کی صداقت کا معیار ہوں میں. بولے گا وہی جس کے پاس عقیدہ ہوگا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے ایک شب کو سلایا گیا تھا وگرنہ ہمیشہ سے بیدار ہوں. بولو میرے جوانوں زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے. آئے داری جی میں پہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. بچے کو اندازہ ہے کہ کہاں پہ نعرہ لگانا ہے. یہ ہے شیعہ ماں کی تربیت. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تمہاری ماں کا سایہ تم پہ سلامت رہے. صداقت کا سلطان میرا نبی ہے. نبی کی صداقت کا معیار ہوں میں. مجھے ایک شب کو سلایا گیا تھا وگرنہ ہمیشہ سے بیدار ہوں میں. علی فرماتے جوانان جنت کے سردار ہیں جو دو عالم میں ان کا بھی سردار ہوں. تھک گئے ہو میرے جوانوں, اتنے سے وقت میں تھک گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جوانان جنت کے سلطان ہیں جو دو عالم میں. ایک مصرع آ گیا حضور میں تھکا نہیں, میں بھولا نہیں, میں آپ کا سانس نکلوا رہا ہوں. مسلسل بولنا مجھے اندازہ ہے, شاعر کے ساتھ مسلسل بولتے رہنا. میں کوئٹہ میں عموماً میرے دوست احباب ہیں, عموماً میں جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے, تو بعد میں مجھ سے گلہ کرتے ہیں ناصر بھائی جتنا آپ تھکتے ہیں نا اس سے زیادہ ہم تھک جاتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے جی آپ پڑھ پڑھ کے ایسا نعرے لا لا کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ کی امان میں رہیں. ایک مصرے کی کاٹ آ رہی ہے جو اردو سے وابستہ ہے. مصرع دیکھیے گا. صداقت کا سلطان میرا نبی ہے.
نبی کی صداقت کا معیار ہوں میں، مجھے ایک شب کو سلایا گیا تھا وگرنہ ہمیشہ سے بیدار ہوں میں، جوانان جنت کے سردار ہیں جو دو عالم میں ان کا بھی سردار ہوں میں۔ علی اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے یاد رکھ گزشتہ زمانوں سے شام ابد تک علوم خفی سے خبردار ہوں میں۔ آئے آئے اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو بولا اس نے مہربانی کی۔ آ جاؤ جوانوں آگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام زمانہ کی بہت شکریہ، آ جائیں مولا کی امان میں رہیں، جوانیاں سلامت رہیں۔ یہ جگہ ہے آپ کے بیٹھنے، امام زمانہ اجر عطا کرے آپ کو۔ گزشتہ زمانوں سے شام ابد تک علوم خفی سے خبردار ہوں میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گزشتہ زمانوں سے شام ابد تک علوم خفی سے خبردار ہوں میں ایک مثال دیتا جاؤں تاکہ جوانوں کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ مثال کے طور پہ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور میرا موبائل گم ہو گیا، میں نے قبلہ سے کہا، میں نے ذل شاہ سے کہا، میں نے صابر شاہ صاحب سے کہا حضور آپ کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا، مثال کے طور پہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا اور میرا موبائل گم ہو گیا۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 لاکھ کا موبائل نکال کے یوں میرے سامنے رکھ دیا، بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ لو موبائل۔ میں نے کہا قبلہ اتنا مہنگا موبائل اور آپ نے یوں ہی دے دیا؟ فرمایا کیوں نہ دیتا، اپنا جو ہوا۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین اجر عطا کرے، ذل شاہ جی سلامت رہیے۔ میں نے کہا صابر شاہ جی یہ کیا کیا آپ نے، اتنا مہنگا موبائل اور مجھے ایسے نکال کے دے دی، کیوں؟ فرمایا کیوں نہ دیتا، اپنا جو ہوا۔ اس نے جب کہا نا کہ 100 سرخ اونٹ اور جنت چاہیے، علی فرماتے جنت ابھی دیتا ہوں، اونٹ سے بولے لینا۔ آہا بولو زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے، جنت ابھی دیتا ہوں، جنت ابھی دیتا ہوں، جنت ابھی دیتا ہوں۔ امیر فرماتے تجھے اور جنت یاد رکھنا، جنت اور دوزخ کا تعلق ہے مرنے کے بعد۔ علی فرماتے تجھے زندگی میں ہی جنت نہ دوں گر تو مجھ کو عطا کا صحیفہ نہ کہنا، محمد کے وعدے وفا نہ کروں تو مجھے مصطفیٰ کا خلیفہ نہ کہنا۔ ہاں ہاں ہاں، ہر علی والا ہاتھ بلندو، حیدری۔ زندگی دراز ہو آپ کی، زندگی دراز ہو۔ شیعہ سنی دوست بولو مولا کی حیدری۔ تجھے زندگی میں ہی جنت نہ دوں گا تو مجھ کو عطا کا صحیفہ نہ کہنا، محمد کے وعدے وفا نہ کروں تو مجھے مصطفیٰ کا خلیفہ نہ کہنا۔ علی نے فرمایا جنت ابھی دیتا ہوں، اونٹ صبح نماز کے بعد دوں گا۔ اللہ آپ کو تھکتا نہیں گئے؟ مولوی صاحب آگے نہیں ہے، چلے کوئی مسئلہ نہیں، وہی دیکھیے حضور، کوئی مسئلہ نہیں، وہی دیکھیں آپ، وہی دیکھیے سرکار، جنت ابھی دیتا ہوں، اونٹ صبح نماز کے بعد دوں گا۔ ساری رات گزر گئی، آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا سورج نہیں جس نے علی کو سویا ہوا دیکھا ہو۔ ہائے اللہ آپ کو سلامت، تھکو نہ یار، ایسا نہ کرو، حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ذاکر کے ساتھ ہوتے ہیں، پرسوں بھی میں کہہ رہا تھا سوزی، ایسے ذاکر کھڑے ہوتا ہے، 4-5 سوزی کھڑے ہوتے ہیں، آپ میرے سوزی ہیں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے میرے ساتھ بولتے رہنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شیعہ سنی دوستوں ہمیشہ سلامت رہو۔ بات کی نوعیت دیکھنا، سرکار نے فرمایا کہ جنت ابھی دیتا ہوں، کیوں؟ اپنی جو ہوئی، اونٹ کل صبح نماز کے بعد دوں گا۔ اچھا یا علی جیسے آپ کا حکم۔ صبح ہوئی، نماز نے نماز پڑھی، سلام نے درود بھیجا، ہائے ہائے ہائے، جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا۔ میرے جوانوں امام زمانہ کی امان میں رہو، کل کوشش کرنا یار 10 بجے تک آ جانا، تاکہ آپ لوگ ذرا آ جاتے ہیں تو مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے میری، 4 بندے اور آ جائیں تو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے اور سننے میں بھی۔ مولا آپ کی امان میں رہو۔ سلام نے درود بھیجا، نماز نے نماز تمام کی، جناب حسنین کو ساتھ لیا، سرکار مسجد سے باہر آئے، سائل نے بھی ساتھ نماز پڑھی، سائل بھی مسجد سے باہر۔ اب اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو وہ اسے ضرور مانگے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ عشرہ محرم پڑھ رہا ہوں، کون سا ایک مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کل کہو گے، پرسوں کہو گے، ترسوں۔ ویسے بھی بڑی عجیب بات ہے قبلہ، یہاں پہ اگر کوئی کمی ہو نا حضور، کمی، اور اس کے باپ کی تعریف کی جائے اور وہ بھی یہ بھی جانتا ہو کہ میرا باپ اس قابل نہیں تھا، اور کوئی اس کی تعریف کرے
تو وہ کمی بھی اس کا ہاتھ چومتا ہے جو تعریف کرتا ہے. میں علی کے فضائل پڑھتا ہوں، لوگ حوالے مانگتے ہیں. بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ میں علی بادشاہ پڑھتا ہوں، لوگ حوالے مانگتے ہیں. میں علی پڑھتا ہوں، شیعہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سادات و غیر سادات مجھ سے حوالے مانگتے. بہرحال اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو ضرور مانگے. امیر نے کہا تجھے 100 سرخ اونٹ دوں. امیر چلے پہاڑوں کی طرف. آپ پہنچے نہیں، شاید میں جلدی نکل گیا. امیر چلے پہاڑوں کی طرف. اب آپ ایمانداری سے بتائیے گا، ماشاءاللہ جن کی 40 سال سے زیادہ ایج ہے وہ تو جانتے ہوں گے، بچوں کو شاید خبر نہ. اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ صحرا میں. ہائے ہائے حالے بھی نہیں اپڑے، اجا بھی نہیں اپڑے. اونٹ پائے جاتے ہیں صحرا میں. علی چلے پہاڑوں کی طرف. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے آپ، میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. اونٹ پائے جاتے ہیں صحرا میں. امیر کائنات چلے پہاڑوں کی طرف. ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ٹکڑا، پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. جناب امیر نے اپنا عصا نکالا، عصا دیا جناب حسن علیہ السلام کو. کہا وہ سامنے جو چھوٹا سا پتھر پڑا ہے نا اس پہ عصا مار. امیر حسن نے عصا مارا، پتھر پھٹا، اندر سے ایک رسی برآمد ہوئی. امیر نے کہا رسی اسے پکڑا. تھک گئے ہو تو کیا پڑھا جائے، تھک گئے ہو تو کیا پڑھا جائے. ایک رسی برآمد ہوئی. مولا نے فرمایا لے رسی کو پکڑ لے. اس نے سائل نے رسی کو تھاما. سرکار نے کہا چلنا شروع کر دے. چھوٹے سے پتھر میں سے بڑا سارا اونٹ نکلا. بولو میرے جوانوں، علی پڑھنے کا تو حق ہے نا ہمیں. اللہ آپ کو سلامت. چھوٹے سے پتھر میں سے قبلہ، ہائے ہائے، چھوٹے سے پتھر میں سے بڑا سارا اونٹ نکلا. 1 2 5 10 20 30. نبی نے کتنے فرمائے تھے؟ زمانے کا امام آپ کو سلامت. 100 سرخ اونٹ، 7 جنت کی رسید. یہ لے کے چلا اپنے گھر کی طرف. سارے مدینے والے چلے علی کی طرف. تھک گئے ہو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی سوال تو بنتا تھا نا. بات جو بڑی عجیب و غریب تھی. علی ہے ہی مظہر العجائب. بات ہی بڑی عجیب تھی. صحرا میں اونٹ پائے جاتے، سرکار نے پتھر میں سے نکال دیے. وہ لے کے چلا گیا، شکریہ ادا کیا، چلا گیا. اب سارے مدینے والے آگے میرے مولا کے پاس. یا علی پتھر میں سے اونٹ، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتا تھا؟ اب اگر تھکنے گئے تو توجہ سرکار، آپ کو کیسے پتا تھا؟ علی مسکرا کے فرماتا ہے یہ پتھر میں اونٹوں کی موجودگی کی نبی کو خبر تھی یا میں جانتا تھا؟ بولو میرے جوانوں، ذل شاہ جی زہرا کلال سلامت. حیدر 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 حیدر، مل کے نعرہ حیدری. اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا تھا؟ علی فرماتے ہیں یہ پتھر میں اونٹوں کی موجودگی کی نبی کو خبر تھی یا میں جانتا تھا. کھلے جہاں میں، کھلے دو جہاں میں خفی زندگی کی، خفی چھپی ہوئی زندگی، کھلے دو جہاں میں خفی زندگی کی نبی کو خبر تھی یا میں جانتا تھا. اندھیروں میں جیون کی اس روشنی کی نبی کو خبر تھی یا میں جانتا تھا. ازل سے یہاں ان کی موجودگی کی نبی کو خبر تھی یا میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زمانے کا امام آپ سے راضی رہے. شیعہ سنی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں. بولا کرو ذکر آل محمد میں. ازل سے یہاں ان کی موجودگی کی نبی کو خبر تھی یا میں جانتا تھا. جو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کر رہے تھے، آپ نے کیسے نکال دیا؟ علی مسکرا کے فرماتے ابھی تو یہ اقراض افشا ہوا ہے، ابھی تو یہ اقراض ظاہر ہوا ہے، ابھی تو یہ اقراض افشا ہوا ہے. ابھی تو یہ اقراض افشا ہوا ہے. ابھی بھید اسرار کے سیب میں ہے. ابھی تو یہ اقراض افشا ہوا ہے. ابھی بھید اسرار کے سیب میں ہے. خدا کے خزانوں کی ساری کلیدیں بفضل الہی میری جیب میں. بولو گرین ٹاؤن والوں سلامتیاں. بڑا نعرہ چاہیے، غدیری نعرہ، حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین ادھر عطا کرے. آپ سلامت رہیں حضور، آپ سلامت رہیں. ابھی تو یہ اقراض افشا ہوا ہے، ابھی بھید اسرار کے سیب میں ہیں. خدا کے خزانوں کی ساری کلیدیں بفضل الہی، بفضل الہی.
مجھ سے کہیں گے میں تو صبح تک پڑھتا رہوں گا، آپ کا مجمع تھک گیا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہو حضور، کوئی مسئلہ نہیں، صبح کے رات کے. سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. اللہ خدا کے خزانوں کی ساری کلیدیں بفضل الہی میری جیب میں ہیں. علی سمجھ میں آنے والی شخصیت کا نام ہی نہیں قبلہ. ہاں آپ کتابیں اٹھائیں، آپ مجھ پہ یقین نہ کریں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو علی سمجھ میں آنے والی شخصیت کا نام ہی نہیں. کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے علی کو سمجھ لیا. ہاں ہاں ہاں، رخ علی پہ نمودار اضطراب کریں، کتابیں پڑھا کریں قبلہ، تاکہ ذاکر سنبھل کے پڑھے کہ آگے بندے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں. کتابیں پڑھا کریں، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. رخ علی پہ نمودار اضطراب کریں، بہت دقیق سوالوں کا انتخاب کریں. تمام لوگ اسی غم میں مر گئے ناصر، کبھی بطول کے شوہر کو لاجواب کریں. بولو جنہیں سمجھ آئی ہے، تھکو نہ، تھکو نہ، زہرہ کلال تمہیں سلامت رکھے. مل کے نعرہ حیدری. حسین آپ کو سلامت رکھے، زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے. رخ علی پہ نمودار اضطراب کریں، بہت دقیق سوالوں کا انتخاب کریں. بہت سارے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. علی پہ ایسا سوال کریں آگے سے علی لاجواب ہو جائیں. اچھا، لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ یہ بات مشکل نہیں ہے. امیر کیسے سوال کا جواب دے دیتے؟ میں کل ہی عرض کر رہا تھا نا، آج دہرا دیتا ہوں بات کو. جتنا بھی علی پڑھا جاتا ہے، ہم شیعوں پہ ایک سٹمپ لگا دی گئی ہے، لیبل لگا ہوا ہے ہم شیعوں پہ. شیعہ علی علی بہت زیادہ کرتے ہیں، شیعہ علی علی بہت زیادہ کرتے ہیں، شیعہ علی علی بہت زیادہ کرتے ہیں. سیرت النبی نہیں پڑھتے، علی علی کرتے ہیں، سیرت النبی نہیں پڑھتے. یہ سامنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شیعہ سنی دو تشریف فرما ہو. ناصر رضا ناصر ممبر پہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہے، ہم جتنی ہی فضائل امیر المومنین پڑھتے ہیں، یہ اصل میں سیرت النبی ہی ہیں، یہ اصل میں سیرت النبی ہی ہیں. ہم بدر پڑھتے ہیں، شان علی کی ہے سیرت النبی. ہم خندق پڑھتے ہیں، شان علی کی ہے سیرت النبی. ہم خیبر پڑھتے ہیں، شان علی کی ہے سیرت النبی. ہم احد پڑھتے ہیں، شان علی کی ہے سیرت النبی. ہم صفین پڑھتے ہیں، شان علی کی ہے سیرت النبی. ہم مباہلہ پڑھتے ہیں، شان علی کی ہے سیرت النبی. اب ذرا سوچو، جس نبی کا علی اتنا بڑا ہے، اللہ جانے اس علی کا نبی کتنا بڑا. کوئی بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ مل کے نعرہ حیدری. حسین آپ کو سلامت رکھے. حیدری. جس نبی کا علی اتنا بڑا ہے، اب سوچو اس علی کا نبی کتنا بڑا ہوگا. شیعہ سیرت النبی نہیں پڑھتے، علی علی کرتے ہیں. عزت زہرا کی قسم، نہ کسی کے دباؤ میں آ کے جملہ کہہ رہا ہوں، نہ کسی کی خوشامد کے لیے کہہ رہا ہوں. جتنے فضائل امیر المومنین ملتے ہیں، اور پہلا جو سرکار نے کلمہ پڑھا اور سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے، کوئی شیعہ سنی مولوی ثابت کرے کہ نبی کے آنے سے پہلے کی ہے؟ نہ. 3 دن قیام ہے علی کی ماں کا کعبے میں، تیسرے دن آئے ہیں نبی کعبے میں. جیسے ہی علی کو اٹھایا، میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب کی گھٹی دی، پھر علی نے قرآن پڑھا. ہائے ہائے ہائے، کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ تو رسالت کے لعاب دہن کا اثر ہے قبلہ. ہم جتنا علی پڑھتے ہیں، جتنی علی کے فضائل پڑھتے ہیں، یہ لعاب رسول کی عطا ہے. یہ بات سمجھنے میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا پریشانی ہے قبلہ. جتنے علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، یہ لعاب رسالت کا اثر ہے. سورج کا پلٹنا، کبھی مہتاب کا کٹنا. تھک گئے ہو؟ سورج کا پلٹنا، کبھی مہتاب کا کٹنا. قبلہ مہتاب 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں؟ تھکتا نہیں گئے. مجھے اندازہ ہو جائے گا، میری بھی 25-26 سال کی سروس ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سورج کا پلٹنا، کبھی مہتاب کا کٹنا. انگشت پیمبر کے یہ ادنا سے ہنر ہیں. تھک گئے ہو میرے جوانوں، تھک گئے ہو.
सूरज का पलटना, कभी महताब का कटना, अंगुश्त पैगंबर के ये अदना से हुलम है, हुनर है। तवज्जो चाहिए, चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहिए। अंगुश्त पैगंबर के ये अदना से हुनर है, दावा हो सलूनी का कि नेज़े पे खिताबत, ये सारे लुआबे लबे सरवर के असर है। बोलो जिन्हें समझ आ रही है क्या पढ़ा जा रहा है। हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह अकबर, शाबाश या रसूलुल्लाह। हैदरी, शाबाश, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बात पहुंच रही है कि नहीं मेरे जवानों तक? अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने अमीर अल मोमिनीन के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, असल में शान रिसालत है, क्योंकि असल यही है। लुआब रसूल की घुट्टी जैसे ही अली के हलक से नीचे उतरी, सरकार ने सूरह मोमिनून की आयात तिलावत फरमाई। और फिर यह गिला किया जाता है कि कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ था, तो अली ने कुरान कैसे पढ़ दिया। मैं परसों भी यही अर्ज़ कर रहा था, अरे भैया ये मुश्किल क्या है, जिस पैगंबर के हाथ पे आके पत्थर बोलने लग जाएं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। वहाँ अगर अली बोले तो फिर हैरत कैसी है। बात पर थकते नहीं गए ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूछा किसी ने मुझसे, अकीदा तेरा है क्या? हुजूर मन अल्लाह आपको सलामत रखे किबला, ये मेरी ज़िंदगी का 23वां अशरा मुहर्रम है। अल्हम्दुलिल्लाह 22 अशरे में पढ़ चुका, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी नौकरी देने का शरफ़ हासिल हुआ, आले मोहम्मद की चौखट पे सजदा करने का। एक बात आपकी समातों के गोश गुजार करके फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। पूछा किसी ने मुझसे, अकीदा तेरा है क्या? मैंने कहा कि मैं हूँ विलायत में मुब्तला। हाँ, थको ना, ज़ाहरा कलाल तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूछा किसी ने मुझसे, अकीदा तेरा है क्या? मैंने कहा कि मैं हूँ विलायत में मुब्तला। पूछा किसी ने मुझसे, विलायत है क्या भला? मैंने कहा कि आले मोहम्मद से कर वफा। थको ना मेरे जवानों, ज़ाहरा कलाल तुम्हें सलामत रखे। पूछा किसी ने मुझसे, अकीदा तेरा है क्या? मैंने कहा कि मैं हूँ विलायत में मुब्तला। पूछा किसी ने मुझसे, विलायत है क्या भला? मैंने कहा कि आले मोहम्मद से कर वफा। पूछा किसी ने मुझसे, रिसालत का अजर क्या? मैंने कहा कि आले मोहम्मद से कर वफा। पूछा किसी ने मुझसे, तेरा क्या है जी शरफ? मैंने कहा कि मैं हूँ फ़कीर शह नजफ। वो बैठे हो कि नहीं बैठे हुए? अल्लाह आपको सलामत रखे। पूछा किसी ने मुझसे, तेरा क्या है जी शरफ? मैंने कहा कि मैं हूँ फ़कीर शह नजफ। पूछा किसी ने मुझसे, फ़कीरी बुलंद है? मैंने कहा अली की अगर हो पसंद है। थको ना मेरे जवानों, जिले शाह जी आप भी बोले, हुसैन आपको सलामत रखे। पूछा किसी, आयदारी। पूछा किसी ने मुझसे, फ़कीरी बुलंद है? ये तो हकीर तरीन शोबा है। मैंने कहा हाँ, अगर अली की, मैंने कहा अली की अगर हो पसंद है। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था ना कि 23वां अशरा मुहर्रम मेरे नज़दीक किबला, ये जो बुज़ुर्ग बैठे इमाम ज़माना आपके शायद सलामत रखे, जवानों की जवानियाँ सलामत रहें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी उलमा की, ज़ाकिरीन की, शोरा का उनका नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे तब पढ़ने का मज़ा आता है जब मजमा थक जाता है, तब पता चलता है ज़ाकिर की ज़ाकिरी कितनी है। ये गल है ना बाबा जी, जब मजमा थक जाए ना फिर ज़ाकिर का पता चलता है उसे कितनी ज़ाकिरी आती है। ताज़ा मजमे में तो सारे दाद ले लेते हैं, थके हुए मजमे से दाद लेना
یہ ہے ذاکری، یہ ہے آل محمد کا احسان۔ پوچھا کسی نے مجھ سے عقیدہ تیرا ہے کیا، میں نے کہا کہ میں ہوں ولایت میں مبتلا۔ پوچھا کسی نے مجھ سے ولایت ہے کیا بھلا، میں نے کہا غدیر پہ من کنت کی صدا۔ پوچھا کسی نے مجھ سے رسالت کا اجر کیا، میں نے کہا کہ آل محمد سے کر وفا۔ پوچھا کسی نے مجھ سے فقیری بلند ہے، میں نے کہا علی کی اگر ہو توجہ پسند ہے۔ پوچھا کسی نے مجھ سے نجف کیوں عظیم ہے، میں نے کہا کہ اس میں قیامت مقیم ہے۔ جو تھک گیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ حیدری ایسے نہیں قدیری، ہاتھ بلندو نعرہ حیدری۔ تھک تو نہیں گئے حضور نے؟ پوچھا کسی نے مجھ سے نجف کیوں عظیم ہے، پوچھا کسی نے مجھ سے سڑن مولوی نہ آئیں تو ٹکر میں گیا گونجائیں۔ جو تاخیر سے آئے وہ مولانا صاحب کو سننے کے لیے آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو مل لگو تو میں گیا۔ پوچھا کسی نے مجھ سے نجف کیوں عظیم ہے، میں نے کہا کہ اس میں قیامت مقیم ہے۔ توجہ چاہیے قبلہ آپ کی، وہاں تک توجہ چاہیے آپ کی۔ پوچھا کسی نے مجھ سے نجف کیوں عظیم ہے، میں نے کہا کہ اس میں قیامت مقیم ہے۔ پوچھا کسی نے مجھ سے قیامت نجف میں ہے، میں نے کہا خدا کی علامت نجف میں ہے۔ یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، توجہ چاہیے، شعر تو میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ پوچھا کسی نے مجھ سے قیامت نجف میں ہے، میں نے کہا خدا کی علامت نجف میں ہے۔ ذل شاہ جی توجہ۔ پوچھا کسی نے مجھ سے علامت خدا کی ہے، میں نے کہا کہ جھوٹوں پہ لعنت خدا کی۔ جو تھکا بیٹھا ہے وہ کیا بولے گا؟ حیدری۔ شیعہ سنی حضرات بولے نعرہ حیدری۔ سلامت رہو، سلامت رہو حضور۔ حسین حیدر عطا کریں آپ کو۔ آپ میرا معیار دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اور نعرے بھی لگوا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ جو تسا جو نہیں لیندے پہ تو میں ہی لاؤں نا جی۔ سلامت رہو، حسین حیدر عطا کریں آپ کو۔ پوچھا کسی نے مجھ سے قیامت نجف میں ہے، میں نے کہا خدا کی علامت۔ میں بات کی گرہ کھولتا جاؤں، بعد میں پریشان نہ ہوتے رہنا۔ علامت نشانی کو کہتے ہیں، اور علی ہے آیت کبریٰ۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ بعد میں کہو کہ ناصر رضا پتہ نہیں کیا پڑ گیا ہے۔ علی ہے اللہ کی سب سے بڑی، نبی کے بعد سب سے بڑی نشانی، علامت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پوچھا کسی نے مجھ سے قیامت نجف میں ہے، میں نے کہا خدا کی علامت نجف میں ہے۔ پوچھا کسی نے مجھ سے علامت خدا کی ہے، میں نے کہا کہ جھوٹوں پہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں نے کہا کہ جھوٹوں پہ لعنت خدا کی ہے۔ پوچھا کسی نے مجھ سے علامت خدا کی ہے، میں نے کہا کہ جھوٹوں پہ لعنت خدا کی ہے۔ پوچھا کسی نے مجھ سے علی کیوں دلیر تھا، میں نے کہا کہ ذات الہی کا شعر تھا۔ پوچھا گیا علی کی شہادت کو کیا کہوں؟ میرے جوانوں توجہ، شیعہ سنی دوستو توجہ، جو کہتے ہیں ممبر سے غلو پڑھا جاتا ہے، ناصر رضا ناصر شعر پڑھنے لگا ہے، اگر آپ نے ذہنوں میں محفوظ کر لیا یہی میری ذاکری کی زندگی ہے۔ پوچھا کسی نے مجھ سے علی کیوں دلیر تھا، میں نے کہا وہ ذات الہی کا شعر تھا۔ پوچھا گیا علی کی شہادت کو کیا کہوں، میں نے کہا علی نے بتایا میں عبد ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ میں نے کہا علی نے بتایا میں عبد ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جی میں حیدری، زندگی دراز ہو، آپ کی زندگی دراز ہو، زندگی دراز۔ پوچھا گیا علی کی شہادت کو کیا کہوں، میں نے کہا علی نے بتایا میں عبد ہوں۔ اچھا چار مصرے سنتے جاؤ، مولوی صاحب صبح نہ آئے، بے شک صبح تک نہ آئے، میں پڑھتا جاؤں گا، جنہ جنہ اٹھ کے وجنا بسم اللہ کی تھی ونجن تو ٹور پون خیر ہے۔ توجہ مجھے میری جانب سرکار، وہی دیکھیے گا، ہر بندے سے علی برداشت بھی تو نہیں ہوتا، نمک حد سے زیادہ ہو جائے تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھیے حضور، مجھے دیکھیے، جو بیٹھے ہیں سارے علی والے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امیر کائنات، میں نے کہا علی نے بتایا میں عبد ہوں۔ یہ کائنات کا کیا ہوگا مجھے بتاؤ؟
اور کوئی خیر ہے یار وہیں پہ بیٹھا رہنے دے اللہ صلی علی محمد چشم فلک نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا قبلہ میں کڑا کیسڑ یاد کی تھی کھلوتا ہوں کہ کیسڑ ختم تذاکری ختم کیوں سرکار کتابیں کھلتی جائیں گی اور میں پڑھتا چلا جاؤں گا بس آپ نے نہیں تھکنا اور نہ آل محمد نے آپ کو تھکنے دینا ہے انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت بہرحال جو بعد میں آئے ہیں وہ تو بولتے رہے پہلے والوں کا تو سانس نکلوائیں یہ تو پہلے سے اللہ پوچھا گیا یہ مجھ سے پوچھا گیا علی کی شہادت کو کیا کہوں میں نے کہا علی نے بتایا میں عبد ہوں بہت سارے شیعہ دوست مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں علی کو عبد کہہ دیا ارے ایسا نہ کہیں آپ کو پتہ ہی نہیں عبدیت کا مقام کیا ہے قبلہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا لے گیا وہ اپنے رسول کو لے گیا وہ اپنے پیغمبر کو نہ فرمایا لے گیا وہ اپنے عبد کو شب معراج بات سمجھ آ رہی ہے نا عبدیت کا منصب کیا ہے لے گیا وہ اپنے عبد کو امیر کائنات مسجد میں داخل ہوئے کوفہ کی مسجد میں علی داخل ہوئے علی کا قاتل اوندا سویا ہوا تھا علی نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا جاگ جس کام کے لیے آیا ہے وہ کر ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھو علی کتنا دلیر ہے پتہ نہیں علی کو زمانے نے کیا سمجھا ہوا ہے علی نے قاتل کو نہیں اپنی موت کو جگایا جاگ علی آ گیا تھکو نہ میرے جوانوں حسین تمہیں سلامت رکھے علی نے سلامت رہے آئے داری علی نے اپنی سوئی ہوئی موت کو پاؤں کی ٹھوکر ماری جاگ علی آ گیا جس کام کے لیے آیا ہے وہ کر اب یہاں پہ یہ زو معنی جملہ ہے قبلہ پہلا معنی تو یہ نکلتا ہے جس کام کے لیے آیا ہے مسجد ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے یا علی ادرکنی فیش پیغام پہنچ جائے جوانوں تک اور دوسرا جس مقصد کے لیے آیا ہے علی جانتے تھے ایک اور بات کرتا جاؤں بعد میں حوالہ مانگو گے تو ضرور دوں گا یہ جو ابن ملجم تھا نا یہ کوئی اس وقت فوراً نہیں آیا یہ پہلے سے موجود تھا امیر ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے یہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا امیر خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور جب بھی مولا دیکھتے اسے اٹھا دیتے فرماتے نکل جا مجمع سے باہر نکل جا کسی نے ایک دن پوچھ لیا یا علی سے باہر کیوں نکالتے ہیں علی فرماتے یہ میرا قاتل ہے نہیں آپ تھک گئے ہو توجہ فرمائیے کیوں نکالتے ہیں یہ میرا قاتل آپ کا قاتل تو پکڑتے کیوں نہیں مالک نے فرمایا میں وارث شریعت ہوں ابھی تو اس نے جرم کیا نہیں پکڑوں کیسے آئے بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے تھکو نا میرے جوانوں تھکو نا ظاہرہ کلال تمہیں سلام میں علی پڑھ رہا ہوں قبلہ جیویں پہ آئے داری علی فرماتے ہیں میں وارث شریعت ہوں ابھی تو اس نے جرم کیا نہیں تو میں اسے کیسے پکڑوں ہے میرا قاتل سویا ہوا تو مجھے دیکھیے گا قبلہ سرکار من مجھے دیکھنا آپ نے علی نے اٹھایا جاگ علی آ گیا جیسے اس نے ضرب فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی ضرب لگائی اور یہ بھاگنے لگا لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو سرکار نے کیا فرمایا تھا اسے جام پلاؤ اسے دودھ پلاؤ اسے شربت ایسا ہی ہے نا تاریخ میں علی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا روزہ ہوگا نہیں اب تو پیغام پہنچا رہا ہوں اگر پہنچ گیا تو علی جانتے نہیں تھے یار مثال کے طور پہ رمضان میں مجلس ہو دن 19 کی مجلس ہوتی ہے نا افطار کے بعد افطار سے پہلے ہو اور میں مجلس پڑھنے کے لیے ہوں خدا نخواستہ اگر میرا روزہ نہ بھی ہو تب بھی آپ مجھ سے دوران مجلس نہیں پوچھیں گے قبلہ پانی تو نہیں پینا ایسا ہی ہے نا جتنی مرضی گرمی ہو میں 5 گھنٹے مسلسل پڑھتا رہوں کوئی بندہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اٹھ کے کہے کہ ناصر بھائی پانی پی لیں کہیں گے یار کہ رمضان ہے رمضان کا لحاظ ہے روزہ ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے یہ وہ بندہ جانتا ہے علی نہیں جانتے تھے یہ روزے سے ہے لیکن کیوں جام قریب کیا میرے جوانوں مجلسیں بھی ہوتی ہیں داد بھی ہوتی ہے جشن بھی پڑے جاتے ہیں آج یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے لے جانا علی جانتے تھے یہ روزے سے ہے اس نے جب
جام قریب کی؟ اس نے کہا نا 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 نا، میں تو روزے سے ہوں۔ علی نے فرمایا حسن جام پیچھے ہٹا لے، علی کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا تھا میرا قاتل یہودی یا نصارہ سے نہیں، مسلمانوں سے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، جو بول رہا ہے ہمیشہ سلامت رہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نہیں پیے گا، حیدری، میں جانتا تھا یہ نہیں پیے گا، روزے سے ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں پیے گا، لیکن تاریخ میں لکھوانا چاہتا تھا میرا قاتل نہ یہودیوں سے ہے نہ نصرانیوں سے، میرا قاتل۔ ممکن ہے لوگ بدل جاتے، جی وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ علی نے مسجد میں اقرار کروا لیا، اس نے کہا نا میں نہیں پیوں گا، میں روزے سے ہوں۔ سرکار نے کہا ہٹا لو، مقصد پورا ہو گیا۔ بندہ مسلمان ہے۔ اب 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ آپ کی تھکن کو زائل کرنے کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے مسلسل پڑھتے ہوئے اور آپ کو مسلسل بولتے ہوئے، ساری مجلس ایک طرف، 4 مصرے ایک طرف۔ میں نے جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے کہا یا علی، آپ تو میدان کے آدمی تھے، آپ کو تو میدان میں شہید ہونا چاہیے تھا، مسجد میں کیوں آپ کی شہادت ہوئی؟ علی فرماتے ہیں مسجد میں شہادت کا شرف میرے لیے ہے، مسجد میں شہادت کا جو تھک گیا ہے وہ بے شک چلا جائے، مسجد میں شہادت کا شرف میرے لیے ہے۔ اب کون مجھے جنگ کے گھمسان میں مارے؟ دنیا کی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں پایا جو حیدر کرار کو میدان میں۔ حیدری علی، زمانے کا امام آپ کو سلامت رہے۔ حیدری، دنیا کی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں پایا جو حیدر کرار کو۔ تھکتا نہیں گئے، بہت شکریہ، مہربانی، وہیں سے بولتے رہے، آسرا رہے گا۔ امیر کائنات نے حوصلہ رکھو، حوصلہ کرو، ہون تا چاہسان دی بھی پڑھان دی، حوصلہ کرو، صابر شانوہ کو کوئی پریشانی نہیں۔ مرشد بسم اللہ ناوی اپڑھان تے خیر ہے، ہاں مولا وارث ہیں، نہ یہ مجمع اٹھ کے جائے گا نہ میں بس کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ سارے علی والے تشریف فرما ہیں، سلام اللہ۔ یہ آج تو کوئی کمال کی مجلس ہو رہی ہے قبلہ، آپ نے مخدومہ عالیہ پہ درود بھیج دیا، تو 4 مصرے آپ کے لیے اور آپ تمام دوستوں کے لیے۔ عصمتوں کا اصول ہیں زہرا، عصمتوں کا اصول ہیں زہرا، عصمتوں کا جو تھک گیا ہے، جسے گرمی لگ رہی ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرا۔ عصمتوں کا اصول ہیں زہرا، اصل باب قبول ہیں زہرا، سوچتی ہے یہ اب تلک مریم زوجہ ہو کے بطول ہے زہرا۔ بولو زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے، مل کے نعرہ حیدری۔ حسین آپ کو سلامت رکھے، آپ چھڑتے جائیں گے میں چھڑتا جاؤں گا، حسین آپ کو سلامت۔ عصمتوں یا حسین ادھر عطا کرے آپ کو، جیئے سلامت رہیں۔ ہاں آپ کیسے نہیں بولیں گے قبلہ؟ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تقریباً مجھے پڑھتے ہوئے، اور آپ مسلسل بول رہے ہیں اور میں بھی بول رہا ہوں۔ کیوں؟ اپنے ہر نطق سے نہ مجھ پہ کوئی احسان کر رہا، نہ میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، اپنے ہر نطق سے اسرار جلی کھولتے ہیں، کب بھلا راہ ہدایت پہ ولی ڈولتے ہیں۔ آپ کا بولنا اتنی تو بڑی بات نہیں، ذکر حیدر ہو تو گونگے بھی علی بولو آپ جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ حیدر 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 حیدر، مل کے حیدری۔ تھکتا نہیں کیسے ہی؟ بسم اللہ کر، انا کر، حسین سلامت رکھے، میں پڑھتا نا جی، اللہ سلامت رکھے۔ اپنے ہر نطق سے اسرار جلی کھولتے ہیں، کب بھلا راہ ہدایت پہ ولی ڈولتے ہیں۔ آپ کا بولنا اتنی تو بڑی بات نہیں، ذکر حیدر ہو تو جوانیاں سلامت ہوں۔ شاباش علی یا علی مدد۔ حسین سلامت رکھے آپ کو، بڑی نوازش۔ اب مجلس شروع ہوئی ہے، اصل میں پہلے تو مجمع اکٹھا ہو رہا تھا، اب مجلس شروع، پریشان تھا ٹھیک ہے، سلامت رہو۔ حسین ادر عظیم عطا فرمائے، امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ شہادت تو
میدان میں ہونی چاہیے، تو مسجد میں کیوں؟ مسجد میں شہادت کا شرف میرے لیے ہے۔ اب کون مجھے جنگ کے گھمسان میں مارے، دنیا کی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں پایا جو حیدر کرار کو 20 اور 21 رمضان کی درمیانی رات بادشاہ امیر نے مولا حسن کو بلایا، حسن کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بابا حکم فرمایا، جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے۔ ہاں بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے لفظ بظاہر کو پکڑا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے، میرا جنازہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ تھک گئے ہو اتنی سی بات پہ تھک گئے ہو؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء میرا جنازہ اٹھائیں گے، جبرائیل سے لے کے میکائیل تک درود پڑھیں گے، جہاں جہاں سے گزریں گے در و دیوار جھکنا شروع ہو جائیں گے، مسجد حنانہ اتنی جھکے گی قیامت تک جھکی رہے گی۔ جو دیکھ آئے ہیں وہ تو بولیں، جو دیکھ آئے بسم اللہ کریں، وہ تو تائید فرمائیں۔ مسجد حنانہ اتنی جھکے گی، قیامت تک جھکی رہے گی۔ نئے اور جف کے درمیان پہنچو گے، جسے زمانہ نجف کہے گا، میری قبر بنانے کی ضرورت نہیں۔ نوح نبی نے اپنے دفن سے 600 سال پہلے اللہ کی مرضی سے میری قبر بنائی تھی۔ اللہ اکبر، جوانوں تھکو نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نوح نبی نے اپنے دفن سے 600 سال پہلے، اپنے دفن سے 600 سال پہلے میری قبر بنائی تھی۔ اللہ نے جب نوح سے کہا تھا نوح علی کی قبر بنا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے نادے علی پڑھی، میں اس کی مدد کے لیے پہنچا۔ تھک گئے ہو پیچھے والوں، تھک گئے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے نادے علی پڑھی، میں اس کی مدد کے لیے پہنچا۔ میں نے کہا نوح نبی کیا پریشانی ہے؟ نوح نے کہا یا علی، اللہ کا حکم ہے تیری قبر بناؤں، اب مجھے کیا پتا، اب مجھے کیا علم، اب مجھے کیا معلوم، تیری قبر بنانے کے آداب کیا ہیں؟ علی فرماتے حسن میں بناتا گیا، نوح بناتا گیا، میں بتاتا گیا۔ تھکو نا میرے جوانوں، میں بتاتا گیا، نوح بناتا گیا، میں بتاتا گیا، نوح بناتا گیا، سلامت رہے، میں بتاتا گیا، نوح بناتا گیا، میری قبر بنا چکا۔ مولا فرماتے حسن یاد رکھنا، قبر سے 14 قدموں کے فاصلے پہ ایک ناقہ سوار آئے گا، چہرے پہ نقاب ہوگی، تجھے سلام کرے گا، تجھ سے سلام کا جواب لے گا، تجھ سے میرا جنازہ مانگے گا، جنازہ اسے دے دینا، پوچھنا نہیں تو کون ہے۔ تھک گئے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نقاب پوش آئے گا، سلام کرے گا، جواب لے گا، تجھ سے میرا جنازہ مانگے گا، جنازہ اسے دے دینا، پوچھنا نہیں تو، سلامت رہو، پوچھنا نہیں تو کون ہے۔ جسم علی سے روح علی بظاہر چلی گئی، جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، فرشتوں کی آوازیں آنے لگیں، در و دیوار جھکنا شروع ہو گئے۔ مسجد حنانہ اتنی جھکی، آج بھی جھکی ہوئی ہے، آج بھی جھکی ہوئی ہے۔ جو زیارت کر رہے ہیں وہ تائید فرمائیں گے، مسجد حنانہ اتنی جھکی، آج بھی جھکی ہوئی ہے۔ نئے اور جف کے درمیان پہنچے، بنی بنائی خودی کھدائی قبر ملی، قبر سے 14 قدموں کے فاصلے پہ ایک ناقہ سوار آیا، اس نے میرے مولا حسن کو سلام کیا، میرے مولا حسن نے اسے سلام کا جواب دیا، اس نے مولا سے مولا کا جنازہ مانگا، اس نے مولا سے مولا کا جنازہ مانگا، اس نے پتہ نہیں سو رہے ہو کہ سن رہے ہو، اس نے مولا سے مولا کا جنازہ مانگا، مولا نے مولا کا جنازہ اس کے حوالے کر دیا۔ 3 قدم وہ چلا، 3 قدم حسن پیچھے ہٹے، حسن نے آواز دی ناقہ سوار رک جا، وہ رک گیا۔ اس نے کہا آپ کے بابا نے آپ کو منع نہیں کیا تھا جب جنازہ دیتے وقت پوچھنا نہیں تو کون ہے؟ حسن فرماتے ہیں وہ میرے بابا کے عصر امامت کا آخری حکم تھا، جب جنازہ دیتے وقت پوچھنا نہیں تو کون ہے۔ میں نے جنازہ دیتے وقت تجھ سے پوچھا نہیں تو کون ہے، میں نے جنازہ دیتے وقت تجھ سے پوچھا نہیں تو کون ہے، میں نے جنازہ دے دیا۔ 3 قدم تو چلا گیا، 3 قدم میں چلا گیا، بابا کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اب یہ میرے دور امامت کا پہلا حکم ہے، نقاب اتار، تو ہے کون؟ بیٹھے ہو کہ نہیں؟ بسم اللہ کرم، بسم اللہ کرم، بسم اللہ کرم، آپ سمیت میں نے جنازہ دیتے وقت تجھ سے پوچھا نہیں تو کون ہے، 3 قدم تو چلا گیا، 3 قدم میں چلا گیا،
بابا کے حکم کی تعمیل ہو گئی. اب یہ میرے دور امامت کا پہلا حکم ہے. نقاب اتار. تو ہے کون؟ اب دیکھتا ہوں کون کون مجلس سننے آیا ہے. نقاب پوش نے چہرے سے نقاب ہٹائی. حسن کی نگاہیں پڑی. بابا آپ. ہائے 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 ہائے. شاباش. آئے داری. بابا جو حیران بیٹھے حوالہ مجھ سے مانگے. بابا آپ جلدی سے جنازے کے قریب آئے. کفن کی چادر چہرے سے ہٹائی. سونے والا بھی علی. اللہ آپ کو سلامت. سونے والا بھی علی. آنے والا بھی. سونے والا بھی علی. آنے والا بھی علی. علی علی کا جنازہ لے کے چلا. جوانوں تھک گئے ہو آپ تو بعد میں آئے ہو. علی علی کا جنازہ لے کے چلا. جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے مولا حسن فرماتے ہیں میں لحد میں اترا. حسین مجھے بابا کا جنازہ دے رہے تھے. میں بابا کا جنازہ لے رہا تھا. جو بندے حیران بیٹھے ہوئے ہیں اور حیران ہو جائیں گے. حسن فرماتے ہیں میں بابا کا جنازہ لے رہا تھا. حسین مجھے بابا کا جنازہ دے رہا تھا. یا میں نے جھک کے دیکھا قبر میں سرانے کرسی لگی ہوئی تھی. کرسی پہ میرے بابا علی. کرسی پہ میرے بابا علی. توجہ میرے جوانوں. کرسی پہ میرے بابا علی. حسن فرماتے میں نے پوچھا بابا اپنی قبر میں آئے ہوئے ہو؟ علی فرماتے حسن ہر مومن کی قبر میں آتا ہوں. امیر المومنین کی قبر میں نہیں. بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا؟ علی 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 علی. شاباش شاباش شاباش. مل کے آئے داری. بابا اپنی قبر میں آئے ہوئے ہو. علی فرماتے حسن ہر مومن کی قبر میں آتا ہوں. ہر مومن کی قبر میں آتا ہوں. امیر المومنین کی قبر میں. بولو. میرے جوان بڑے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. ناصر بھائی کیا پڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک وقت میں 3 علی. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین اجر عطا کرے. آپ بہت سارے جوان میں دیکھ رہا ہوں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. ایک وقت میں 3 علی. میں تمہیں ایک وقت میں 40 علی دکھلاتا ہوں. تھکے نہیں بیٹھے. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو مت پڑھا. ایک وقت میں 40 علی. ایک وقت میں کوئی دیکھنا آپ 40 علی. وہ کسی نے دعوت کی تھی نا میرے مولا علی کی. افطار کی. ہائے ہائے. اللہ آپ کو سلامت رہے. جوانیاں سلامت رہیں. آپ اتنے بیداری سے سن رہے ہیں لگتا ہے مجلس ابھی شروع ہوئی ہے. ظاہرہ کلال آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میرے نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا کل علی وقت افطار میرے پاس تھا. دوسرا کہہ رہا تھا نہیں نہیں کل تو میرے پاس تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہیں نہیں کل تو میرے پاس تھا. ابھی وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اور صحابی تشریف لے آئے. کیوں لڑے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے کل علی وقت افطار میرے پاس تھا. میں کروں میرے پاس تھا. اس نے بڑے حیران ہو کے دیکھا. اس نے کہا کمال نہیں کل تو علی میرے پاس تھا. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. کل تو علی میرے پاس تھا. گفتگو ہو رہی تھی. چوتھا صحابی آیا. پوچھا خیر ہے کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کہتا ہے کل علی میرے پاس تھا. میں کہتا ہوں کل علی میرے پاس تھا. وہ کہتا ہے کل علی میرے پاس تھا. چوتھے صحابی نے حیران ہو کہا. اس نے کہا کل تو میرے پاس تھا. ہائے ہائے ہائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کل تو علی میرے پاس تھا. 5 سے 10 10 سے 20 20 سے 30 30 سے 37 37 صحابی ہیں. قبلہ عام بندہ درمیان میں کوئی نہیں. 37 صحابی ہیں. ہر ایک یہی فرما رہا ہے کل علی وقت افطار میرے پاس تھا.
کل علی وقت افطار میرے پاس تھا، کل علی وقت افطار میرے پاس تھا، میں تھک نہیں گیا، میں بھول نہیں گیا، میں آپ کا سانس نکلوا رہا ہوں، میں جانتا ہوں جتنی گرمی ہے، آپ کا مسلسل بولنا زہرا کلال آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے قبلہ، آپ مسلسل میرے ساتھ بول رہے ہیں اور آپ تھک نہیں رہے، زہرا کلال آپ کو سلامت رکھے۔ 37 کہہ رہے کل علی میرے پاس تھا، کل علی میرے پاس تھا، کل علی میرے پاس تھا۔ درمیان میں سے کسی صحابی نے کہا، اس نے کہا آپس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے، سامنے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کل علی کس کے پاس۔ ہاں ہاں بولو علی والو، شیعہ سنی دوستو بولو، زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے۔ جی میں پہ آئے داری، جھگڑے کی کیا بات ہے، سامنے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کل علی کس کے پاس تھا۔ 37 کے 37 چل کے بارگاہ محمدی میں حاضر ہوئے، سلام کیا، جواب ملا، کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک یہی کہتا رہا ہے کل علی وقت افطار میرے پاس تھا، کل علی وقت افطار میرے پاس تھا، آپ تو سچ جانتے ہیں نا، آپ تو سچ تھک گئے ہو، آپ تو سچ جانتے ہیں نا، آپ تو سچ جانتے ہیں نا، آپ بتائیں کل علی کس کے پاس تھا۔ دانش بھیا ایک لمحے کے لیے وہی رکیے گا کہ آپ تو سچ جانتے ہیں نا کل علی کس کے پاس تھا۔ کائنات کے رسول نے سر اٹھایا، ان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اس مسئلے میں یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، جھوٹ یہ بھی نہیں کہتا، غلط یہ بھی نہیں کہہ رہا، سچ یہ بھی بول رہا ہے، لیکن میں محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس کی عزت کی قسم ہے کل میرے پاس۔ تو شاید ادھر عطا کرے آپ سلامت سلامتیاں آئے داری اللہ آئے داری بسم اللہ آئیے آئیے کوئی نہیں سا کٹو حضور من مزاج بخیر ہے اللہ سفر بخیر مولا خیر فرمائے تھوڑا سا اور پڑھ لوں تو نہ پوچھتا پہ ہاں سلامت رہیں کہاں پہ تھے دیکھا نا میں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا ذاکر لیٹ ہو جائے تو پڑھتے رہیں آ جائے تو میں نوکر سے میں نوکر بات کو ختم کر دیتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے تقریباً شاہ جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے اپنا افتخار بھیا بس آپ بیٹھ جائیں آخری 2 لمحے اور ممبر بھائی کے حوالے کرتے ہیں آج پھر مصائب رہ گیا بہرحال بات یاد ہے آپ کو پوچھا گیا علی کی شہادت کو کیا کہوں بات ختم کر لوں پوچھا گیا علی کی شہادت کو کیا کہوں میں نے کہا علی نے بتایا میں عبد ہوں پوچھا گیا یہ گریہ و زاری ہے کیوں مگر میں نے کہا کہ روتا ہی آیا ہے ہر بشر بات ختم ہو رہی ہے اللہ آپ کو سلامت رہے آپ جتنا جلدی بولیں گے بات ختم ہو رہی ہے میں نے کہا کہ روتا ہی آیا ہے ہر بشر 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے مسلسل پڑھتے ہوئے اور آپ کو مسلسل بولتے ہوئے جتنا پڑھ چکا سارا ایک طرف ایک شعر ایک طرف اگر آپ نے توجہ کی پچھلی ساری پڑھائی بھول جائے گی یہ شعر یاد رہ جائے گا پوچھا گیا یہ مجھ سے پوچھا گیا یہ گریہ و زاری ہے کیوں مگر میں نے کہا کہ روتا ہی آیا ہے ہر بشر پوچھا گیا کہ کس کا مگر ذوالجناح ہے میں نے کہا کہ جس کی وجہ سے نکاح ہے کو بیٹھے ہو کہ نہیں پوچھا گیا کہ کس کا مگر ذوالجناح ہے میں نے کہا کہ جس کی وجہ سے نکاح ہے چھوڑ دی ساری نظم پوچھا گیا کہ آیتیں آتی تھی کس طرح میں نے کہا کہ روٹیاں جاتی تھی جس طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے پوچھا گیا کہ آیتیں آتی تھی کس طرح میں نے کہا کہ آخری شعر جو بولے گا مہربانی کرے گا میں نے کہا کہ آیتیں پوچھا گیا کہ آیتیں آتی تھی کس طرح میں نے کہا کہ روٹیاں جاتی تھی کس طرح پوچھا گیا رسول پہ کچھ کیوں کہا نہیں پوچھا گیا رسول سے پوچھا گیا رسول پہ کچھ کیوں کہا نہیں میں نے کہا کہ میں تو بشر ہوں خدا مل کے نعرہ حیدری